درود پڑھ دیجیے میرے سے محمد محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات ہماری کمیونٹی کے ایک میاں رضا صاحب کی بہن کا انتقال کراچی میں ہوا ہے، تو ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ بلند درود پڑھ دیجیے محمد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تو لوگ آگے آ سکتے ہیں، تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں کیونکہ علی والوں کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا، اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو درود پڑھتے ہوئے آگے رہیے. ایک مرتبہ پھر سب لوگ باواز درود پڑھیں محمد سامنے محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور یقینی طور پر آج کی مجلس کا موضوع آپ تمام محترم سننے والوں کے سامنے آیا ہے کہ آج اس کا ماتم ہے کہ جو سفیر امام حسین علیہ السلام. اور دیکھیں سامنے محترم، یہ وہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے سفیر منتخب کیا ہے. اب دیکھیے سفارت کی ڈیفینیشن کیا ہے، سفارت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جتنی بڑی ریاست ہوگی اتنا بڑا سفیر ہوگا. میرے ساتھ بولتے رہیے گا کیونکہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں بہت بڑی فلائٹ لے کے آئیں گے کہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بولتے رہیے گا. دیکھیے جتنی بڑی ریاست ہوگی اتنا بڑا سفیر ہوگا. اگر ریاست چھوٹی ہوگی تو سفیر چھوٹا ہوگا، اور اگر ریاست طویل ہوگی، بڑی ہوگی تو سفیر بڑا ہوگا. توجہ میرے ساتھ، ریاست چھوٹی تو سفیر چھوٹا. اور جملوں کو بدلتا ہوں، ریاست محدود، سفیر محدود. لیکن جس کی ریاست ہی لامحدود ہو، سبحان اللہ، میرے سامنے رہے گا، جس کی ریاست ہی، توجہ رکھیے گا، جس کی ریاست ہی لامحدود ہو تو وہ لامحدود سفیر بنتا ہے، وہ محدود نہیں ہوتا. جس کی ریاست لامحدود ہو اس کا سفیر بھی لامحدود ہو جاتا ہے. اب اطیع اللہ و اطیع الرسول
اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب حسین کی ریاست تو اللہ کے نبی نے بتا دی، سفیر حسین سمجھا۔ اب حسین کی ریاست تو اللہ کے نبی نے بتا دی، اور کیا کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا وجود دنیا میں آیا تو کہا یہ وہ حسین ہے کہ جس کا ظاہری وجود یعنی کہ جس کی ریاست زمین پر ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کی ریاست آسمان پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میرے ساتھ بول رہیے گا، کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی ایک لامحدود ریاست زمین پر ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کی ریاست آسمان پر ہے۔ میں نے کہا جتنی بڑی ریاست ہوتی ہے اتنا بڑا سفیر ہوتا ہے۔ تو سامنے محترم اب آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم کس کا نام ہے کہ جو لامحدود خدا کے لامحدود بندوں کا مالک ہو، اس کے سفیر کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبا کے ساتھ دل والا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یعنی کہ جو خدا کے لامحدود بندوں کا مالک ہو۔ اب بھائی خدا کے لامحدود بندوں کا مالک کون ہے؟ حسین ابن علی، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بھائی شاعر نے کہا نا، نام امام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور مجھ سے کیا شان پوچھتے ہو حسین کی لوگوں، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ درست پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ معلوم کیا ہوا کہ جس کی ریاست ہی لامحدود ہو اس کا سفیر بھی ان کمالات کا مالک ہوتا ہے۔ دیکھیں سامنے محترم، سفیر کس کو کہتے ہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی جب علی کا در کھلا ہوا ہو تو ہمیں کسی غیر کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب علی کا در کھلا ہو، سفیر کسے کہتے ہیں؟ مولا علی نے بتا دیا۔ آپ کے سب کے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے۔ کیا کہا مولا علی علیہ السلام نے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا کہا مولا علی علیہ السلام نے کہ سفیر اسے کہتے ہیں کہ جو تمہاری عقلوں کا ضامن ہوتا ہے۔ میں مسلم بن عقیل کی فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ سفیر اس کو کہتے ہیں جو تمہاری عقلوں کا ضامن ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی جیسی عقل ہوگی، بھائی میرے ساتھ بولتے رہیے گا، جس کی جیسی عقل ہوگی اس کا ویسا سفیر ہوگا۔ اللہ اکبر، سفیر امام حسین، بھائی جس کی جیسی عقل ہوگی اس کا ویسا سفیر ہوگا۔ بھائی میری جتنی عقل ہے میرا سفیر ویسا ہوگا، آپ کی جتنی عقل ہے آپ کا سفیر ویسا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی جیسی عقل ہوگی ویسا سفیر ہوگا۔ تکرار کر رہا ہوں، جس کی جیسی عقل ہوگی اس کا ویسا سفیر ہوگا۔ اب حسین کی اگر عقل کو سمجھنا چاہتے ہو تو پلٹ کر نبی کی طرف جاؤ کہ نبی نے کہا حسین و منی وانا من الحسین۔ حسین و منی، قبلہ ایک صفحہ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین و منی یعنی کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی عقل ہے کہ جس کی گواہی سبحان اللہ رسول دے رہے ہیں، اس حقیقت کا نام حسین ابن علی۔ اور حسین ابن علی جس کو سفیر بنا رہا ہے اس کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ جملہ کو اور آسان کرتا ہوں کہ اللہ جس کو اپنا سفیر بنائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کو اپنا سفیر منتخب کرے اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ سامنے یہ بہت بڑا جملہ میں نے کیا ہے، آپ نے بہت دھیمے انداز میں سنا ہے لیکن جملہ بہت بڑا تھا۔ اللہ جس کو اپنا سفیر بنا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حسین ابن علی کی ذات، حسین جس کو اپنا سفیر بنا رہا ہے
مسلم بن عقیل کہ آقا محسن بہت بڑے مرجع تقلید. جب حضرت مسلم بن عقیل کی زری بنائی نا تو کچھ شعر انہوں نے حضرت مسلم بن علیہ السلام کی ذریعے مبارک پر لکھے اور کہا کہ مسلم اسلام اور دین کے پیکر کا نام ہے. دیکھیے میں جو راجہ کروں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کی بات یاد رکھیے گا, خاص طور پر مستورات, اور وہ حضرات جو توسل کرنا چاہ رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل سے, وہ اپنے ذہن سے اس وقت دنیا کو نکال دیں, کیونکہ دنیا والے کسی اور چیز میں مصروف ہیں, حسین والے مجلس عزا میں مصروف ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ ایک مرتبہ اس سے جتنا بہترین نعرہ لگائے اتنی بہتر درود پڑھے محمد والے. اچھا تو کیا کہا انہوں نے؟ آقا محسن نے کیا لکھا؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے روزہ مقدس کی ذریعہ مبارک بن رہی ہے, اس پہ لکھا آقا محسن نے کہ مسلم اس کا نام ہے کہ جس میں اسلام اور دین دونوں سمو گئے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بھئی میرے سامنے بہت بڑا لکھا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے علماء کرام موجود ہیں اور ان کے سامنے پڑھنا کی جسارت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قادر قائم رکھے. تو میں نے کیا جملہ دیا کہ آقا محسن نے لکھا حضرت مسلم بن عقیل کی, میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی عزادار مستورات یہ جملہ سن کر جائے. کیا کہا کہ مسلم بن عقیل اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے پیکر میں دین اور اسلام دونوں سمو گئے. بھئی دین اور اسلام کیا ہے؟ بھئی وہ فقط یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلم اس کا نام ہے کہ جس کی ذات میں دین سمو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا مسلم بن عقیل اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی ذات میں دین بھی سمو گیا, اسلام بھی سمو گیا. تو معلوم ہوا انہوں نے دین کو الگ کر دیا, اسلام کو الگ کر دیا. توجہ رکھیے گا, انہوں نے کیا کہا کہ مسلم بن عقیل اس ہستی کا نام ہے. توجہ پہلے بندے سے آخری بندے تک, اور جب تک یہ جملہ آپ کے حوالے نہیں ہوگا خدا کی قسم نہ مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا. انہوں نے کہا مسلم بن عقیل اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے اندر دین بھی موجود ہے. آپ بہت بہت شکریہ کہ جس کے اندر دین بھی موجود ہے, جس کے اندر اسلام بھی موجود ہے. میں مشکل کشا کے دروازے پر پہنچا, میں نے کہا مولا میری مدد کیجئے کہ دین کیا ہے, کہ اسلام کیا ہے, کہ دین کیا ہے, کہ اسلام کیا ہے. مولا نے جواب دیا, اے میرے ذاکر تو جانتا نہیں, دین نام ہے, اسلام نام ہے, لا الہ الا اللہ کا, اسلام نام ہے, محمد رسول اللہ کا. لیکن جیسے ہی زبان پر علی اللہ آیا, اسلام میں نہیں, انسان دیندار ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. آپ کے اٹھنے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آپ وزیر کے ماننے والے, بہت شکریہ. حضور جو مجھے اس وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ, یہ خطیب کی تائید نہیں ہے, یہ غدیر کی تائید ہے. بھئی دیکھیے میں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جو جملہ میں نے ایک کراچی کی مجلس میں ہدیہ کیا جس کو پورے پاکستان میں پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مجلس کرتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے فضائل نہیں پڑھتا. بھئی یا تو دیکھیے آپ نے کسی مجلس میں خاموش نہیں بیٹھنا. جب بھی کوئی خطیب مجلس کرتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے فضائل نہیں پڑھتا. مجلس میں بولنے کی عادت ڈالیں, سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں, واہ واہ کہنے کی عادت ڈالیں, نعرہ حیدری لگانے کی عادت ڈالیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں, سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ جب خطیب مجلس پڑھتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے فضائل نہیں پڑھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا وہ علی کے پڑھتا ہے, یا وہ محمد کے پڑھتا ہے, یا وہ رسول کے پڑھتا ہے, یا وہ حسن کے پڑھتا ہے, یا وہ حسین کے پڑھتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ اہل بیت کے لیے فضائل پڑھتا ہے. اور سامنے محترم دیکھیے, جب آپ بولیں گے وہ
खतीब की तारीफ में नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभा के साथ दिल माशाअल्लाह, मौला। माशाअल्लाह। अली मौला, अली मौला। आप जब बोलेंगे वो खतीब की तारीफ में नहीं बोलेंगे, तवज्जो मेरे साथ, आप जब बोलेंगे वो खतीब की तारीफ में नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि अली अदनान जैदी की तारीफ में बोला, बल्कि ये लिखा जाएगा मोहम्मद के लिए बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लिखा जाएगा अली के लिए बोला, सुभान अल्लाह। ये लिखा जाएगा हसन के लिए बोला, ये लिखा जाएगा फातिमा के लिए बोला, तवज्जो, ये लिखा जाएगा हुसैन के लिए बोला, तवज्जो, क्या लिखा जाएगा? ये नहीं लिखा जाएगा खतीब के लिए बोला, ये लिखा जाएगा किबला बैठे, ये लिखा जाएगा कि मोहम्मद के लिए बोला, ये लिखा जाएगा अली के लिए बोला, ये लिखा जाएगा फातिमा के लिए बोला, ये लिखा जाएगा हसन के लिए बोला, ये लिखा जाएगा हुसैन के लिए बोला। और खुदा की कसम अगर आप आज यहाँ बोलेंगे तो क़यामत में वो आपके लिए बोलेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुस्लिम बिन अकील की बात कर रहा हूँ सामने मौजूद। क्या आला, कहा कि आला। मुस्लिम हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुक़द्दस में ये बात मौजूद है कि मुस्लिम उस हस्ती का नाम है कि जिसके पैकर में इस्लाम और दीन दोनों समो गए, और ये कह दिया कि देखो इस्लाम अलग है और दीन अलग है। अच्छा, खुदा का शुक्र है कि हम दीन के मानने वाले फकत नहीं हैं, सुभान अल्लाह। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहने वाले, अली वलीउल्लाह भी कहने वाले। अब इससे बड़ा जुमला हदिया करूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील की जात वो जात है, जितनी मेहनत की है वो जुमला हदिया कर रहा हूं, हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की वो जात है कि जिसकी जात के अंदर दीन भी मौजूद है, जिसकी जात के अंदर इस्लाम भी मौजूद है। और इसके बाद उन्होंने तारीखी जुमला हदिया किया, और अमेरिका के मोमिनीन को ये तारीखी जुमला हदिया कर रहा हूं इस यकीन के साथ कि मौला का कोई चाहने वाला चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बिन अकील उस शख्सियत का नाम है कि जिसके पैकर में दीन भी मौजूद है, इस्लाम भी मौजूद है। और आगे फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अगर पढ़ो तो कलमा बन जाता है, अगर किसी हस्ती को देखो तो मुस्लिम बिन अकील बन जाता है। आप लोग अपनी बहुत आला, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, आपका इस माशाअल्लाह। वक्त मिजाज बुलंद है, उतनी बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े मोहम्मद। मुस्लिम बिन अकील सफीर इमाम हुसैन, माशाअल्लाह, क्या कहा माशाअल्लाह। कि पढ़ने में तो कलमा है, लेकिन अगर कलमे की कोई शबी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के रोज़ा मुक़द्दस की वजह ये मुबारक कह रहे हैं कि अगर कलमे की कोई शबी हो तो वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जात है जो दीन का पैकर भी है, इस्लाम का पैकर भी है। देखिए सामने मोहतरम, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अभी बता देता हूं आपको। ये मुस्लिम बिन अकील को इतना बड़ा रुतबा मिला क्यों? भाई देखिए, दीन ये है कि अज़ादार यहां बैठे हुए हैं, इस्लाम वो है कि कुछ लोग गाफिल हैं कुर्बानी में। कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीम और सुन्नत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, लेकिन क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि मुस्लिम के गम को भूल जाओ और दुनिया में मसरूफ हो जाओ? मैं दलील पेश करूं, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम के मायने क्या है, डेफिनेशन क्या है? इस्लाम नाम है, मुस्लिम बिन अकील ध्यान रखिएगा, इस्लाम नाम है तस्लीम का, इस्लाम नाम है सुपुर्दगी का, इस्लाम नाम है कुर्बान हो जाने का। अल्लाह अगर ख़वातीन थोड़ा सा खामोश हो जाए, बच्चे खामोश हो जाए तो थोड़ा सा पढ़ने में और लुत्फ आएगा। दुरूद पढ़ने में मैं मुकाम जनाबे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम क्या समझा रहा हूं। देखिए, दीन इस्लाम कुर्बान हो जाने का नाम है, फकत कुर्बानी करने का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जुमला मैंने हदिया कर दिया। देखिए सामने मोहतरम, बड़े बड़े जानवर खुदा की राह में कुर्बान कर देना कुर्बानी नहीं है। खुदा जानवर का गोश्त नहीं देखता कि कितना बड़ा जानवर लेकर आए,
سبحان اللہ سبحان لیکن تقریر آ اللہ. رہی ہے نا. خدا یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا جانور جتنا بڑا بھی ہو یہ تمہارا کردار ہے. لیکن قربانی، فلسفہ قربانی یہ ہے کہ جانور کا گوشت خدا تک نہیں پہنچے گا، تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیت خدا تک پہنچے گی. بے شک بے شک. تو معلوم ہوا کہ جب تمہاری نیت خدا تک پہنچ رہی ہے وہ تقوی الہی ہے. تو معلوم ہوا قربانی جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اس کا نام ہے کہ جب خدا پکارے انسان اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر دے، یا جب خدا والا پکارے. اللہ قربانی سمجھا رہا ہوں. جب خدا والا پکارے تو انسان اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر دے. اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر یہ میں جانتا ہوں کہ جملہ اگر پہنچ گیا تو خدا کی قسم میری محنت تمام ہو جائے گی اور آج کی مجلس بھی تمام ہو جائے گی. میں نے کہا قربانی فقط جانور کی قربان کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ خدا پکارے تو خدا کی آواز پر لبیک کہو. تو سامنے محترم سنت خوشنودی خدا کی خاطر توجہ رکھے گا. خوشنودی خدا کی خاطر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں جو جانوروں کی قربانی کرے وہ مسلمان ہوتا ہے. ساتھ نہیں دیا آپ نے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میں دوبارہ، تھوڑا مشکل جملہ ہے لیکن میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ خوشنودی خدا کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو جانوروں کی قربانی دے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور سنتیں اور خوشنودی خدا کی خاطر جو اپنے وجود کو حسین ابن علی پر قربان کر دے وہ مسلم ہوتا ہے. نعرہ صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. کیا کہا کہ مسلم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی ذات میں دین بھی موجود ہے، جس کی ذات میں اسلام بھی موجود ہے. اور یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی خوشنودی کے لیے جو ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن جو اپنے وجود کو حسین ابن علی پر قربان کر رہا ہے خوشنودی خدا کے خاطر وہ مسلمین عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور وہ مسلمین عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھیے ہمارا کلمہ کیا ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے. کوئی نہیں ہے معبود سوائے، سب اونچی آواز میں ایک دفعہ بول دیں، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کی. یہ ہمارا کلمہ ہے. اچھا دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ تاریخ میں 3 مرتبہ ہے. لا الہ الا اللہ تاریخ میں 3 مرتبہ ہے. مطلب لا یہ جو صدا بلند ہوئی ہے لیکن جو یہ اس طریقے سے ایک ترتیب بندی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، لا الہ الا اللہ پہلی دفعہ اس وقت ہے. دوسری مرتبہ کب آیا وہ بتاؤں کب آیا؟ دوسری مرتبہ آیا لا فتح الا اللہ. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. پھر کیا کہا لا فتح الا علی نہیں ہے کوئی سوائے علی کے. لا سیف الا ذوالفقار نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے. تو تاریخ میں 3 جملے اس طرح کے آئے. لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے معبود کوئی سوائے اللہ کے. لا فتح الا علی کہ نہیں ہے کوئی علی جیسا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے. اور تاریخ میں وہ جملہ تیسری مرتبہ مسلم بن عقیل نے بلند کیا جب ایک مرتبہ مرون کے دربار میں پہنچے اور کہا نہیں ہے میرا کوئی امیر سوائے حسین کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. حسین کہ نہیں ہے میرا کوئی امیر ماشاءاللہ سوائے حسین کی. تو توحید کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، جو کلمہ الہی بلند ہو رہا ہے، اس کو مکمل حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام اس ملعون کی دیوار میں کرنا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور مسلم بن عقیل کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی امیر
سوائے حسین کے. وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے جب چلے مسلم بن عقیل, جب وہ روانہ ہوئے تو روانہ ہونے کے بعد علامہ ہندی لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل چلے نا, میں دیکھیے حضرت مسلم بن عقیل کی شان اور چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل چلے تو حضرت مسلم بن عقیل وضو کر رہے. اب جیسے حضرت مسلم بن عقیل نے وضو کیا تو عرب کا ایک بدو, اس نے جب جناب مسلم بن عقیل کو وضو کرتے ہوئے دیکھا نا, تو اس نے یہ دیکھا کہ دیکھنے میں تو ایک عام انسان ہے, لیکن اس کے چہرے مقدس سے رسالت جیسی اولاد کا نور ٹپک رہا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب مسلم بن عقیل سنتے جائیے گا. میں اپنے موضوع میں رہوں گا, میں پڑھتا رہوں گا جناب مسلم بن عقیل پر. ابھی آپ کی معرفت کی منزل ہے کہ آپ کس طرح سنتے رہتے ہیں. وہ مسلم بن عقیل, اس نے کہا عرب کا بدو تھا, لیکن معرفت امام حسین رکھتا تھا. معلوم ہوا کہ معرفت امام حسین رکھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. اچھا, عرب کا بدو تھا, اسے جناب مسلم بن عقیل کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے جب ان کا چہرہ مقدس دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ اس طرح رسول کے خاندان سے ہے, اور جب میں نے ان کی کلائیوں کو دیکھا تو مجھ میں اس میں علی ابن ابی طالب کی شبیہ نظر آئی. مجھے اس میں بہت مشکل موضوع ہے, لیکن میں آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے جیسے ہی اس مسلم بن عقیل کو دیکھا تو اس کے چہرے سے جو نور روشن ہو رہا تھا وہ رسالت کا نور تھا. جو کلائیوں سے, ایسا دیکھیں نور دیکھنے والا کس طرح سے دیکھتا ہے, اس نے چہرے کے نور کو الگ دیکھا, کلائیوں کے نور کو الگ دیکھا. بھئی اس نے یہ ثابت کر دیا فقط نبی نہیں, نبی اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب ذات علی موجود ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ذات علی کا کردار موجود ہے. کہا کہ میں نے اس ہستی کو دیکھا کہ جس کے جب وہ چہرے سے رسالت ماں کی اولاد کا نور روشن ہو رہا ہے, ہاتھ کلائیوں سے مولا علی علیہ السلام کا نور روشن ہو رہا ہے. ایک مرتبہ میں اس ہستی کے قریب گیا اور میں نے اس ہستی سے جا کر کہا کہ آپ بہت نورانی شخصیت معلوم ہوتے ہیں, ذرا اپنا تعارف کریں. میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. کہا کہ میں اس سرزمین سے ہوں جو اس کرۂ ارض کی ایک مقدس ترین زمین ہے. جو وہ ایک دم عرب کا بدو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو بہت مقدس ہیں, آپ کس سرزمین سے آئے ہیں؟ اس ایک مقام سے جو مقدس ہے خدا کی نظر میں. کہا میں اس مقام سے آیا ہوں کہ جہاں پر اللہ کے نبی کا جسد مبارک, جسم مبارک موجود ہے. وہ سمجھدار تھا. دیکھیں مسلم بن عقیل اس کو براہ راست نہیں بتا رہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, مدینے سے آیا ہوں, بلکہ اس کو اشارے دے رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اب مسلم بن عقیل اس کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس سرزمین سے آیا ہوں کہ جس سرزمین پر اللہ کے نبی کا جسم مبارک موجود ہے. اچھا, عرب کی ایک شان ہے کہ وہ آپ کا قبیلہ پوچھتے ہیں کس قبیلے سے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مدینے سے آئے, اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس قبیلے سے ہیں. کہا جناب مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قبیلے سے ہوں کہ جو عرب کا ایک معتبر قبیلہ ہے. سبحان اللہ. میں عرب کا ایک معتبر قبیلہ ہے. کہا اچھا معتبر قبیلہ ہے. کہا عرب کا معتبر قبیلہ تو قریش کا ہے. اللہ اکبر, بولتا رہیے گا میرے ساتھ. عرب کا معتبر قبیلہ تو قریش کا ہے. کہا قریش کی کس شاخ سے ہے؟ کہا کہ میں قریش کی اس شاخ سے ہوں جو کائنات کا جوہر ہے. سبحان اللہ. میں اس شاخ سے ہوں جو کائنات کا جوہر ہے. ایک مرتبہ اس بدو نے یہ بات سنی, کہا کائنات کا جوہر ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کمرے بنی ہاشم کے خاندان سے ہو, بنی ہاشم کے خاندان میں سے ہو. ایک مرتبہ یہ بات سنی, کہا چاہیے بتاؤ کہ بنی ہاشم کا خاندان کیا ہے, اس کی تعریف کرو. کہا بنی ہاشم کا وہ خاندان ہے کہ جہاں پر توحید کے بادل برستے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ حضرت مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کا وہ خاندان ہے کہ جہاں پر توحید کے بادل برستے ہیں. یہاں پر مسلم بن عقیل نہیں رکے, کہا کہ بنی
ہاشم کا وہ خاندان ہے کہ جہاں پر رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں پر رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بات سنی، اب دیکھیے سامنے مطلب کیا کہا کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ جہاں پر توحید کے بادل برستے ہیں، جہاں پر رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اچھا وہ عرب کا اردو بڑا سمجھدار تھا، اچھا وہ کہنے لگا کہ توحید کے بادل برستے ہیں، نبوت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو بارش تو ہوتی ہوگی، بارش تو ہوتی ہوگی۔ کہاں بارش ہوتی ہے؟ کہا جناب مسلم بن عقیل یہ بتائیے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد مٹی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ بارش کے بعد مٹی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس خوشبو سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں اس خاندان سے ہوں، توجہ رکھیے گا، میں اس خاندان سے ہوں جہاں توحید کے بادل برستے ہیں، اس خاندان سے ہوں جہاں نبوت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور تو نے پوچھا کہ بارش کے بعد مٹی سے جو خوشبو آتی ہے اس سے کیا مراد ہے، تو سن لے، وہ مٹی کی خوشبو ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور یہ وہ عطر ہے جو پروردگار نے ہمارے چاہنے والوں کو دیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کیا کہا یہ جناب مسلم بن عقیل کی وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے کہیں بیان نہیں کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ بات سن چکے ہیں یا نہیں سن چکے۔ جناب مسلم کا چلنا، رسالت، توحید کے بادل، نبوت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جناب مسلم کس کے لیے کہہ رہے ہیں سامنے محترم؟ جناب مسلم فقط اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مٹی کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، جناب مسلم میں نقل کہہ رہے ہیں یہ وہ عطر ہے کہ جو عطر پروردگار نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ ولایت کا عطر ہے جو پروردگار نے بھیجا ہے۔ اب سامنے مطلب یہ کہنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل سے وہ شخص کلام کر رہا تھا، اور جب وہ کلام کرنے لگا تو کہنے لگے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کوفہ اکیلے جا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل کو جلال آیا اور کہنے لگے کہ جس کے ساتھ اللہ کا سایہ موجود ہو، اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ کا سایہ موجود ہو، جس کے سر پر نبوت کا ہاتھ ہو، جس کے کاندھے پر امامت کا سایہ ہو، جس کے پیچھے حسین ابن علی ہو، یعنی کہ جس کے ساتھ اہل بیت مل جائیں، وہ شخص کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ کا سایہ، میسج ہونا چاہیے ہر مجلس میں، انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ مسلم بن عقیل نے بتا دیا کہ جتنے بھی اکیلے ہو جاؤ یہ سمجھنا اللہ کا سایہ موجود ہے، نبوت موجود ہے، اور سب کو چھوڑو، تمہارے پیچھے تو ولایت علی بن ابی طالب موجود ہے، اور جب تمہارے پیچھے ولایت علی بن ابی طالب ہے تو یہ نہ بھولنا کہ تمہارے ساتھ حسین ابن علی کا سایہ موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلم بن عقیل نے کہا، اور مسلم بن عقیل نے اس طرح سے کہا، اور یہ کہا کہ یہ بتائیے مسلم بن عقیل، آپ کے پیچھے علی ابن ابی طالب کا سایہ موجود ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے مسلم بن عقیل آپ اکیلے جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ مسلم بن عقیل نے کہا، مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کہا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، ذرا تو مثال دے کہ کتنا مجمع ہے، کون سا مجمع؟ کوفے کا مجمع، کون سا مجمع؟ ابن زیاد کا مجمع، کون سا مجمع؟ یزید کا مجمع۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اتنا مجمع ہے کہ آپ نے پہاڑ دیکھا ہے، اگر پہاڑ سے چیوٹیاں نیچے آئیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عمار کا جملہ حسین ابن علی اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کے عزاداروں کو میں آج کی مجلس میں ہدیہ کر رہا ہوں، اس نے کہا مسلم آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے، ایسا مجمع کہ جس طرح لاکھوں کروڑوں چوٹیاں پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ مسلم کو جلال آیا، اب وہ مسلم جس کی رگوں میں عقیل کا خون دوڑ رہا تھا،
وہ مسلم کہ جس کو تلوار چلانا علی ابن ابی طالب نے سکھایا تھا، وہ مسلم کہ جو خاندان رسالت کا پیکر تھا، ایک مرتبہ غصے کے عالم میں جناب مسلم بن عقیل نے کہا اے عرب کے بدو، تو نے کہا کہ تعداد اتنی ہے کہ جس طرح کروڑوں چوٹیاں پہاڑ سے نیچے آ رہی ہو، اور اب میرا جواب سننا چاہتا ہے تو سن، چوٹیوں کی تعداد چاہے لاکھوں میں ہو چاہے کروڑوں میں ہو، چوٹیوں کا مقدر پیروں کے نیچے کچل جانا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک چوٹیوں کا سبحان اللہ مقدر پیروں کے نیچے کچل جانا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ شجاعت تھی جو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اس عرب کے بدو کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مولا نے وہ شجاعت دی۔ اچھا، اس وقت مولا علی علیہ السلام موجود نہیں ہے، لیکن جناب مسلم علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن کیا کہا کہ میرے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مسلم بن عقیل جو حسین کا سفیر ہو، وہ مسلم بن عقیل جو شجاعت کا پیکر ہو، وہ مسلم بن عقیل کی جو عصمت کے مرتبے پر فائز ہو، وہ مسلم بن عقیل جو لاکھوں کے لشکر سے لڑنے والا ہو، وہ مسلم بن عقیل جو قرآن کا پیغام لے کر جائے، وہ مسلم بن عقیل جو حدیث سنانے جائے، اس مسلم بن عقیل نے یہ کہہ دیا کہ تعداد جتنی بھی ہو، یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دیا، اور یہ کہا کہ یہ پیکر جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ذات کو ملا، اور یہ کہا کہ مجھ میں وہ علی ابن ابی طالب کی طاقت میرے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا وہ مسلم بن عقیل جو مولا علی کے ظاہری طور پر گزر جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام کی طاقت کا سہارا لے کر چل رہا ہے، تو اس مسلمان کے کیا کہنے جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہو گیا۔ بھئی کسی نے کہا نا کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے اسی الفاظ سے ایک شعر ذہن میں آیا، اس نے کہا کہ نام علی علامت ہے کامیابی کی، نام علی علامت ہے کامیابی کی، اور نام علی سے شہرت ضرور ملتی ہے۔ نام علی علامت ہے کامیابی کی، اور نام علی سے شہرت ضرور ملتی ہے، اور بغض حیدر میں کچھ ملے نہ ملے لیکن لعنت ضرور ملتی ہے۔ درست پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا کہ چاہے وہ لاکھوں کا لشکر ہو یا کروڑوں کا لشکر ہو، وہ میرے پیروں تلے کچل جائے۔ اور آخری جملہ فضائل کا سنتے جائیں کہ یہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے یہ جملہ کیسے ہو گیا کہ جب طوا کے گھر کا دروازہ جناب مسلم بن عقیل باہر نکلے ہیں نا دربار میں جانے کے لیے، اور جناب مسلم بن عقیل نے جناب طوا کے گھر کے دروازے کو ایسا اکھاڑا تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو سکے۔ اور ایک مرتبہ علامہ کاظمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل نے طوا کے گھر کا دروازہ ایسے اکھاڑا جس طرح خیبر میں علی نے در کو اکھاڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیبر میں علی نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، اور اس انداز سے جناب مسلم بن عقیل چلے، اور چلنے کے بعد شجاعت کا یہ عالم تھا جناب مسلم بن عقیل کا کہ پہلی مرتبہ 900 کی فوج کو بلایا، پھر 3000 کی فوج کو بلایا، اس کے بعد پھر 3000 کی فوج کو بلایا، یعنی کہ تقریباً 10,000 فوجی بلائے گئے۔ کس کے مقابلے میں؟ تنہا مسلم کے مقابلے میں۔ اور تنہا مسلم کے مقابلے میں بلانے کے بعد ایک مرتبہ جب ملعون نے خط لکھا کہ بھئی ہمیں اور فوج چاہیے، اور لوگ چاہیے، تو ملعون نے جواب دیا کہ میں تمہیں 10,000 سپاہی دے چکا ہوں، مجھے پورے کوفے سے نہیں لڑنا، ایک مسلم بن عقیل سے لڑنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ ایک مسلم بن عقیل سے لڑنا ہے، لیکن جب ہم اس کی شجاعت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیدر کرار یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اس کی شجاعت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیدر کرار یاد آ جاتا ہے۔ تو اس حیدر کرار کی شجاعت کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل لڑے، اور لڑنے کے بعد تاریخ
یہ بات موجود ہے، ممبر سے ہدیہ کر رہا ہوں کہ 3000 کے لشکر کو، یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے، مشکل باتیں ہونی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو، بچوں کو جناب مسلم کی فضیلت پتہ لگ سکے۔ 3000 کے لشکر کو جناب مسلم نے تلوار سے نہیں مارا۔ اب سے اشارہ کروں گا، جس کا مسلم دماغ ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ تلوار میان میں ہے، 3000 کا لشکر ہے، مسلم نے 3000 کے لشکر کو تلوار سے نہیں مارا، مسلم نے ان کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سے ایک ملعون کو اٹھایا۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا مجلس سے آخری ٹائم میں، ایک مرتبہ مسلم نے ایک ہاتھ سے ایک ملعون کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے ملعون کو اٹھایا، دونوں کو آپس میں ٹکرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3000 ملعون اس طرح سے ختم ہو گئے۔ جو باقی 3000 ملعون تھے ان کو بھی مسلم نے تلوار سے نہیں مارا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جملہ نہیں پہنچ رہا۔ جو باقی 3000 ملعون تھے ان کو بھی مسلم نے تلوار سے نہیں مارا۔ کوفے کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسلم بھئی شجاعت کیوں نہ ہو، میں نے کہا کہ جس کو تلوار چلانا حیدر کرار نے سکھایا ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی شجاعت میں کیا حال ہوگا۔ مسلم نے ایک مرتبہ ان 3000 کو پٹکا، دو لوگوں کو اٹھایا، ان کو آپس میں ٹکرایا، وہ مرے۔ دوسری منزل پر جناب مسلم بن عقیل نے 3000 ملعونوں کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس طرح سے اٹھایا کہ ان کو ایسے پھینکا کہ وہ پچھلی گلی میں جا کے گئے اور وہیں پر جھاڑو رسید ہو گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو لوگوں کو فقط مسلم بن عقیل یاد نہیں آیا، بلکہ اس بدو کو کہنے والا جملہ یاد آ گیا کہ مسلم بن عقیل اکیلا نہیں ہے، علی کی شجاعت مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود ہے۔ علی کی شجاعت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا یہ نئی باتیں ہمارے لوگوں کو، جوانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شجاعت کی منزل تھی۔ وہ مسلم بن عقیل جن کو دھوکے سے گرفتار کیا، وہ مسلم بن عقیل جن کے میں نے آپ کے سامنے اتنے فضائل بیان کیے۔ کوشش کیجیے مخصوص وقت میں زیادہ سے زیادہ معروضات کے ہمیں جواب حضرت مسلم بن عقیل کو دینا، کہ جہاں پر یہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں لیکن مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو بھول گئے، تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ مسلم اس کا نام ہے کہ جس نے فقط اپنے آپ کو نہیں، اپنی اولاد کو بھی حسین ابن علی پر قربان کیا۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا مسلم بن عقیل سے، یہ وعدہ کیا مسلم تو نے اپنی اولاد کو رسول کی اولاد پر قربان کیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اگر وہ اپنے بچے کا نام مسلم رکھنے کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ وہ مسلم ہے، یہ وہ مسلم کہ جب ایک مرتبہ مسلم کو پیاس لگی تھی، مسلم کو بھوک لگی تھی، یہ وہ مسلم ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مسلم باب الحوائج بھی ہے۔ ایک مسائل کا جملہ سنتے جائیے کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ واسطہ دیں اللہ کو جناب مسلم بن عقیل، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل یہ گھر ہو گئے۔ اور یہ روایات میں بات موجود ہے، آپ جائیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے روزہ مقدس پر وہاں یہ بات موجود ہے کہ جس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اگر اللہ کو واسطہ دے جناب مسلم بن عقیل کا اور یہ کہے کہ یا اللہ میرے پاس گھر کی نعمت نہیں ہے، تو یہ واسطہ ہے مسلم بن عقیل کا جو بے گھر شہید ہوا، مجھے گھر کی نعمت سے مالا مال فرما، تو اللہ اس شخص کو بھی گھر کی نعمت دیتا ہے۔ کون مسلم جو بے گھر کبھی کسی کے دروازے پر گیا، کبھی کسی کے دروازے پر گیا، کبھی کسی کے دروازے پر گیا، اور آخر میں وہ مسلم طوا کے دروازے پر پہنچا۔ عزاداروں، طوا کے دروازے پر پہنچنا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کرایا نا، ایک مرتبہ طوا نے یہ منظر دیکھا، قدموں میں گر گئی اور کہا کہ آپ اولاد رسول میں سے ہیں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، مجھے یہ اجازت دیں کہ آج رات آپ میرے گھر میں مہمان بن کر رہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل اس گھر میں گئے۔ اب عزاداروں، مسلم بن عقیل کے لیے اس مومنہ خاتون نے، ضعیفہ خاتون نے بستر کو بچھایا۔ اب مسلم بن عقیل، عزاداروں، ماتم کی شب ہے، رونے کی شب ہے، گریے کی شب ہے۔ کوئی عزادار ایسا نہ ہو کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ عزاداروں، جیسے
को बिछाया। अब मुस्लिम सोते नहीं हैं, अज़ादारों मुस्लिम ने चलना शुरू किया। अब मुस्लिम उस तरह से चलते हैं जिस तरह अली इब्न अबी तालिब उम्मे कुलसूम के घर में चहलकदमी करते थे और ये कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों दुआ के घर में मुस्लिम बिन अकील ये कहते जाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों आपको वास्ता है इस तरह से गिरिया करना है कि कोई आंख ऐसी ना हो कि जिससे आंसू ना निकले। अज़ादारों एक मर्तबा जैसे ही दुआ ने ये बात सुनी, एक मर्तबा रोते हुए आई और कहने लगी या मौला आप ये बार बार इन्ना लिल्लाहि की सदा को क्यों बुलंद करते हैं। अज़ादारों ये सुनना था। एक मर्तबा मुस्लिम ने रोकर कहा ए मोमिना, ए ज़ईफा, मुझसे ये पूछती हो कि मैं इन्ना लिल्लाह की सदा को क्यों बुलंद करता हूँ। अरे ये वही रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया, ये वही रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया, मुझे शहीद किया जाएगा। अज़ादारों एक मर्तबा मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही फौजें पहुंचने लगी ना, अज़ादारों एक मर्तबा मुस्लिम ने ये मंजर देखा कि तोआ के घर में फौजें आएंगी। अज़ादारों मुस्लिम ने एक मार्फत का जुमला कहा, वो जुमला हदिया कर रहा हूँ, जिसका नसीब होगा वो रोएगा। मैं ख़वातीन मस्तूरात से हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप ये सोच कर बैठिएगा कि मुस्लिम की यतीमा आपके पहलू में बैठी होगी। अज़ादारों मुस्लिम के बच्चे अपने बाबा का पुरसा लेने आए होंगे और ये देख रहे होंगे कि कौन अज़ादार किस तरह से मातम कर रहा है। अज़ादारों एक मर्तबा तोआ ने कहा कि मुझे लगता है कि फौज बाहर आ गई। अज़ादारों मुस्लिम ने एक मर्तबा कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये यजीदी फौज आपके घर में आए। आप एक मोमिना हो, एक ज़ईफा हो, मैं नहीं चाहता कि ये मलून फौज आपको देखे, आपको बेपर्दा देखे। मैं कहूँ मौला आप नहीं चाहते कि ये मलून फौज तो आपको बेपर्दा देखे, लेकिन मौला शाम गरीबा अली की बेटियां आपने की क्या मजलिस कबूल हो गई। शाम गरीबा अली की बेटियां करबला से कूफा से शाम जाएंगी। अज़ादारों एक मर्तबा मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया। अज़ादारों एक मर्तबा मुस्लिम पहुंचे, मलून के दरबार में पहुंचे। अज़ादारों मख्तल की रिवायत पढ़ रहा हूँ, जैसे मुस्लिम पहुंचे ना मलून के दरबार में। अज़ादारों यहाँ रोक कर एक जुमला कहूँ आपको। एक मर्तबा मेरे चौथे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैं आपका मानने वाला हूँ, मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मौला मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया क्या सवाल करना चाहते हो। कहा देखिए मौला आप मासूम हैं, मुझे एक बात बताइए कि जब आप मलून के दरबार में गए थे तो आपकी कमर झुकी हुई थी, आपकी आंखें नीचे थी, लेकिन जब मुस्लिम गया था उसकी कमर भी अकड़ी हुई थी। वो मलून की आंखों में आंखें डालकर वो मंजर देख रहा था। एक मर्तबा मौला ने वो जुमला बोला। अब कोई अज़ादार अगर ये जुमला सुनने के बाद भी मातम ना करे। अज़ादारों मौला ने कहा ऐ मेरे चाहने वाले, तेरे सवाल से ऐसा लगता है कि तूने मेरे सीने में खंजर मारा, तूने इंसाफ नहीं किया। तूने कहा जब मुस्लिम गए थे तो सीना तान के गए थे, उस मलून की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, और जब मैं गया था मेरी कमर झुकी हुई थी, मेरी आंखें झुकी हुई थी। अरे तू भूल गया मेरे साथ मेरी माँ मेरे साथ मेरी बहनें बेपर्दा थी। अज़ादारों मुस्लिम गए हैं। एक मर्तबा मुस्लिम के सामने पानी आया। अज़ादारों आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, अभी आपको प्यास लगेगी ना तो आप पानी पिएंगे। अज़ादारों पानी पिएंगे, लेकिन हाथ जोड़ के कहूँ जब
یا محرم میں پانی پیے، ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کیجیے، ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کیجیے گا۔ عزاداروں مسلم کے سامنے پانی آیا، عزاداروں پہلی مرتبہ پانی آیا، مسلم نے نہ پیا، دوسری مرتبہ پانی آیا، مسلم نے نہ پیا، تیسری مرتبہ پانی آیا، مسلم نے نہ پیا۔ عزاداروں میں کہوں مولا مسلم آپ نے پانی کیوں نہ پیا؟ عجب نہیں جواب آئے گا، کیا تم نہیں جانتے؟ لیکن میں جانتا ہوں، میں نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا حسین کو ذبح کیا جائے، میرے آقا حسین کو، آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی، میرے آقا حسین کو پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ عزاداروں مسلم نے پانی نہیں پیا، عزاداروں ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے۔ عزاداروں میں جملہ ہدیہ کروں، میں یہ کہوں مولا مسلم میں انصاف نہیں کر سکوں گا اگر آپ کی شہادت نہ پڑھی۔ میں اپنے پر فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی شہادت کو پڑھوں، اب کوئی گریہ کرے نہ کرے وہ اس کا نصیب ہے۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پر مسلم گئے ہیں، عزاداروں مسلم کا جانا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کو علم ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، عباس کو قریب بلایا اور کہا عباس ذرا ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ منظر دیکھا، کہا مولا مجھے نظر آتا ہے کہ بھائی مسلم بن عقیل ایک تلوار کے نیچے ہے، ایک تلوار ماتم کی شب ہے، تلوار کے نیچے ہے۔ عزاداروں حسین نے کہا بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا ملعون نے تلوار کو چلایا، مولا ملعون نے تلوار کو چلایا۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا تلوار کو چلایا، مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کہا بتاؤ عباس کیا منظر دیکھتے ہو؟ کہا مولا منظر دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، ایک کالے برقعے والی بی بی، یہی حق ہے، ایک کالے برقعے والی بی بی مسلم کے سرانے آئی اور آ کر کہنے لگی ارے مسلم کے سر کو مجھے دے دو۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا کالی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، مولا چہرہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا عباس پہچانو کہ میری ماں فاطمہ، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو مسلم کے لاشی کو لینے آئی ہے۔ عزاداروں یہ مسلم ہے۔ عزاداروں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ صدا بلند کرتے ہیں نا، ابھی تک وہ دیکھنا آئیے گا، جو صدا بلند کرتے ہیں آپ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، یہ سنت مسلم عقیل ہے۔ جب دارالامارہ کی چھت پر گئے، ایک مرتبہ راہ کوفہ کا رخ کیا اور رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام قبول کریں۔ میں کہوں گا مسلم آپ نے ایک سنت کو تمام عزاداروں کو بتا دیا، اب جو جہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ عزاداروں مسلم شہید ہو گئے۔ عزاداروں 11 محرم کو جب یہ قافلہ واپس آنے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی زینب آپ جانتی ہیں کہ ابھی ہم جس مقام سے گزرے یہ وہ کوفے کا مقام ہے۔ عزاداروں میں مسائل میں بخل نہیں کرتا، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے بی بی سیدہ کو جواب دینا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکہ یا بی بی زینب، السلام علیکہ یا بی بی زینب۔ ایک مرتبہ بی بی زینب تڑپی اور کہنے لگی ارے سجاد بیٹا یہ بتاؤ یہ میرے کانوں میں جس کی آواز آ رہی ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے یہ کون ہے؟ عزاداروں میرے مولا نے کوئی جواب نہ دیا، ہاں لیکن ایک لاشا لٹکا ہوا تھا۔ یہی حق ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت سخت
नहीं अज़ादारों, मैं यहाँ पर भी नहीं रुकूंगा। अज़ादारों, हर बाप को बेटी से बहुत मोहब्बत होती है, आपको अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत होगी। खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, खुदा आपकी बेटियों की तमाम खुशियाँ आपको दिखाए, और खुदा आपकी बेटी का कोई गम आपको ना दिखाए। किसी बेटी के सामने उसका बाप जुदा ना हो, और वो बेटी जो छोटी सी हो, वो बेटी जो छोटी सी हो, आखिरी जुमला सुनिएगा, वो बेटी जो छोटी सी हो। अज़ादारों, जब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली ना, तो एक मरतबा हुसैन ने जनाब रुकैया को बुलाया और कहा, रुकैया जरा अपनी बेटी को लेकर आना। अज़ादारों, ईद का दिन है, जुमला क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। रुकैया जरा अपनी बेटी को लेकर आना। अज़ादारों, मुस्लिम की बेटी आई। अब जैसे ही मुस्लिम की बेटी आई, इमाम हुसैन ने मक्तल की रिवायत पढ़ो, इमाम हुसैन ने अपना शफकत भरा हाथ मुस्लिम की यतीमा पे रखा। अज़ादारों, शफकत भरा हाथ रखना था। अब वो मुस्लिम की बेटी थी, वो समझदार थी। अज़ादारों, वो समझदार थी। आप क्लियर करें, मुझे माफ कीजिएगा, जिनकी हालत गायब हो रही है, मुझे माफ कीजिएगा। एक मर्तबा वो समझदार बच्ची थी, उसने कहा, मामू आपके हाथ से लगता है कि ये यतीमी का हाथ है, आपके हाथ से लगता है ये यतीमी का हाथ है। अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम की, अब मैं कैसा जुमला हदिया कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सा जुमला हदिया कर रहा हूँ, और ताबूत आने वाला है, आपने मुस्लिम का मातम करना है, और आपने पुरसा देना है। एक मर्तबा जैसे ही मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ रखा ना, और कहा, बेटा बेटा, एक मर्तबा करीब बुलाया मुस्लिम की यतीमा को। जुमला सुने, यस, मुस्लिम की यतीमा को करीब बुलाया। अब मुस्लिम की यतीमा के कानों में बालियों को पहनाया, शफकत भरा हाथ रखा। अब मुस्लिम की यतीमा का ये मंजर हुसैन की सकीना ने देखा। ये मंजर हुसैन की सका, आखिरी जुमला, जो क्रिया करे वो करे। एक मर्तबा ये मंजर हुसैन की सकीना ने देखा। अब सकीना ने ये सोचा, जब कोई यतीम होता है तो उसके सर पर शफकत भरा हाथ आता है, जब कोई यतीम होता है उसके कानों में बालियों को पहनाया जाता है। अज़ादारों, ये मंजर देखा, लेकिन 10 मुहर्रम का दिन था, हुसैन की यतीमा थी,